السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ ایک سپارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، الحمدللہ ہمارے 18 سپارے مکمل ہو گئے۔ آج 19واں پارہ جسے ہم وقال الذین کہتے ہیں، یہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں پچھلی بات چل رہی ہے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ انہوں نے اعتراض کیے منکرین نے کہ ہمارے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، یا اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ آ کے بات کر لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب فرشتہ آ گیا تو تم پناہ مانگو گے۔ ظاہر ہے جب روح کا فرشتہ آ جائے گا تو تم پناہ مانگو گے، تو فرشتوں کی دعا نہیں کرو، فرشتہ آئے گا تو تمہیں جوتے بھی پڑیں گے اور تم پناہ مانگو گے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی کہ یا اللہ اس فرشتے کو ہم سے دور کر دے۔ پھر جب یہ منکرین کا اور کافرین کا یہ حال ہوگا تو وہ بہت زیادہ حسرت کا شکار ہوں گے، اور جب وہ جہنم میں اپنے آپ کو جاتا دیکھ رہے ہوں گے تو بہت زیادہ وہ حسرت کا اظہار کریں گے کہ کاش ہم اپنے نبی کی بات مان جاتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں شکوہ کریں گے کہ وہ جس طرح آتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے رب یہ میری قوم جو ہے اس نے کیا کیا کہ میری یہ جو قرآن ہے اس کو اٹھا کے پس پش ڈال دیا، یعنی اس کو اگنور کیا، اس کو نہیں مانا۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، اگرچہ یہ خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اگر ایک شخص قرآن کو پڑھ کے اس کو اگنور کر رہا ہے یا اس کی بات کو نہیں مان رہا ہے یا اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا، تو اس معاملے میں مسلمانوں کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے دن مسلمانوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ نہ کریں کہ اے اللہ یہ میری قوم ہے، انہوں نے نہیں مانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہی قومیں ہیں نا، یعنی کافر جو ہے وہ امت دعوت ہے اور مسلمان امت اجابت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کو دعوت پہنچی ہے اور ان کو ابھی دعوت پہنچی انہوں نے قبول نہیں کیا، اور مسلمان وہ ہیں جن کو دعوت بھی پہنچی انہوں نے قبول بھی کیا۔ تو ایک طریقے سے تو دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوام میں سے داخل ہیں، خواہ وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، لیکن ان کے الگ الگ قسمیں ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس میں اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے سورج کا آنا، پھر سائے کا آنا، پھر دھوپ کا آنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ میری قدرت ہے۔ اگر تو بالکل ہی سایہ سایہ ہوتا اور جو ہے سورج کی روشنی نہیں ہوتی، دن نہیں نکلتا، تو کیا ہوتا؟ تم کاروبار کیسے کرتے؟ تم اپنے معاملات کیسے نمٹاتے؟ اور اگر صرف اور صرف یعنی روشنی ہی رہتی تو پھر تم آرام کس ٹائم کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی قدرت ہے۔ پھر اسی طریقے سے عباد الرحمن جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی 13 صفات بیان فرما رہا ہے، جیسے تواضع اختیار کرنا، جاہلوں سے دور رہنا، جیسے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی ان کو سلام متارکت کریں، دور سے ان کو سلام کر دیں گے جی ہم آپ سے بری ہیں اور ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ لیکن یہ ان کو خطاب ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ جو دین کی معلومات نہیں رکھتے۔ آج جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم ریسرچ کر رہے ہیں، ہم ہر کسی کو سنیں گے، ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے کیسے فیصلہ کر دیا گمراہ نہیں ہوں گے؟ آپ اہل حق کی بات تو آپ نے سنی نہیں، آپ اہل باطل کی بات سن رہے ہیں۔ کل کلا کو اگر آپ خدا نخواستہ گمراہ ہو گئے تو پھر کس کے اوپر یہ وبال آئے گا؟ خود آپ کے اوپر آئے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو جاہل ہیں، جو انجینئر قسم کے لوگ ہیں، جو بلا وجہ میں خود ساختہ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے ڈگریاں کچھ اور حاصل کی ہیں، اب وہ دین کے اوپر تباہ آزمائی اپنی کر رہے ہیں اور خوب اس کے اوپر اپنا زور لگا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں، اور جو مستند علماء ہیں ان کی بات سنیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان لوگوں سے اوائڈ نہ کریں جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے، اور کل کلا کو آپ لوگ گمراہ ہو جائیں اور اس گمراہی کا سبب آپ خود ہوں۔ لیکن علماء کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ سلام متارکت نہ کریں، آپ ایسے لوگوں کی گرفت کریں تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کے ان جاہلانہ یعنی جو ان کے نظریات ہیں ان کے معاملے میں وہ آشکار ہو سکیں، یعنی لوگوں کے سامنے حق اور باطل واضح ہو جائے۔ پھر اسی طریقے سے نیک لوگ کون ہیں؟ جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں۔ نیک لوگ کون ہیں؟ جو جہنم کے عذاب سے خوف کھاتے ہیں۔ نیک لوگ کون ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں اعتدال کے ساتھ، نہ فضول خرچی نہ کنجوسی۔ پھر اسی طریقے سے نیک لوگ وہ ہیں جو شرک سے مکمل اجتناب کرتے ہیں۔ نیک لوگ وہ ہیں جو ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، اور نیک لوگ وہ ہیں جو زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے نیک لوگ وہی ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور نیک لوگ وہ ہیں جو گانے بجانے کی جو مجالس ہیں ان سے پہلو تہی کرتے ہیں، اور اس نام کے اوپر کہ جی ہم تو انجوائے کر رہے ہیں، دنیا 4 دن کی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیک لوگ وہ ہیں جو گانے بجانے سے بھی اور ایسی مجالس میں جانے سے بھی پہلو تہی کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا سن کر متاثر ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اوپر رعب طاری ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے نیک لوگ وہ ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بارگاہ عالی میں دعا کرتے ہیں، جیسے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور نیک لوگ وہ ہیں جو اپنے ہادی ہونے کی بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین کا داعی بھی بنا اور ہمیں ہادی اور مہدی بنا دے، یعنی ہم خود بھی ہدایت پر ہوں اور دوسروں کو بھی
ہدایت پر لانے والے بنے۔ تو ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عباد الرحمن میں ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ آگے سورۃ الشعراء شروع ہو رہی ہے۔ سورہ شعراء مکی سورت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جو عرب جو تھے وہاں پر شعراء کا بہت غلبہ تھا، فصاحت و بلاغت اپنی انتہا کو تھی، تو اسی لیے اس کا نام شعراء رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ کہاں شعر و شاعری اور کہاں قرآن کی فصاحت و بلاغت، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا، کہ جب یہ فرعون کے دربار میں چلے گئے تو فرعون نے بچپن یاد دلایا کہ ہم نے تمہیں بچپن میں پالا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے قتل کا بھی تذکرہ کیا کہ جی تم نے ہمارے بندے کو قتل کر کے بھاگے تھے تم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی کہ وہ غلطی سے ہو گیا تھا، جان بوجھ کے نہیں کیا۔ اور پھر بچپن کا جب اس نے احسان یاد دلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اتنے عرصے ہماری قوم کو بھی کیا کیا، ناجائز اپنی غلامی میں رکھا اور ان کو زبردستی غلامی میں رکھا۔ پھر اس نے کہا کہ رب العالمین کون ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ وہی ہے جو پیدا کرتا ہے اور زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، اور وہی ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب کی طرف طلوع کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب سن کے فرعون اول فول بکنے لگا اور کہنے لگا کہ تم ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو، تمہارے پاس ایسی کیا نشانی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک زمین پہ جب ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، اور جب اپنی قمیص کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا دوبارہ تو وہ ہاتھ جو تھا ید بیضا، جو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ روشن ہو گیا، بہت زیادہ روشن آ گیا۔ تو وہ سمجھا کہ شاید یہ جادوگری ہے، اس نے جادوگر بلائے، اور جیسا کہ مشہور ہے کہ ایک مقابلہ منعقد ہوا اور اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک جب رکھا زمین پہ تو وہ اصلی کا سانپ بن گیا اور وہ نقلی سانپوں کو کھا گیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گئے۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 69 سے، کہ ان کے والد جو تھے جب ان کو توحید کی دعوت دی گئی تو یعنی جب ان سے کہا گیا کہ جی بڑی حکمت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایمان اور توحید کی دعوت دی۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بہت مشہور آیت ہے، ڈاکٹروں کی کلینک پہ اکثر لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اور وہی مجھے موت دیتا ہے اور وہی مجھے زندگی دیتا ہے، اور حساب کتاب کے دن میری بخشش کیا ہوگی، وہی کرے گا۔ پھر اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کا بھی ذکر کیا کہ اللہ وہی ہے جس نے مجھے حکمت عطا کی، مجھے نیک لوگوں میں شامل کیا، لوگوں میں میرا اچھا ذکر اچھے طریقے سے فرمایا، مجھے جنت میں جگہ عنایت فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ میرے باپ کی مغفرت فرما دیجیے۔ اصل میں ہوا کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، لیکن جب ممانعت آ گئی اور یہ معلوم آ گیا کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے تو پھر انہوں نے کیا کیا، اس سے برات کا اعلان کیا۔ ظاہر ہے وہ کافر تھے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں ان کے لیے دعا کرتے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو مجھے آخرت میں رسوا نہ کرنا، تو ظاہر ہے کہ آخرت میں انبیاء کو اللہ تعالیٰ کیسے رسوا کرے گا۔ پھر اسی طریقے سے 105 آیت سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے 950 سال اپنے برادری میں اور اپنی جس قوم میں وہ مبعوث ہوئے تھے اس میں انہوں نے تبلیغ کی، لیکن وہ ان کا حکم نہیں مانے اور وہ ناکام ہوئے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی قوم کتنی طاقتور تھی، وہ بھی نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بھی برا کیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام، سرسبز و شاداب جگہ، بالکل اچھی جگہ، کوئی کھانے پینے کی ٹینشن نہیں، موسم کی کوئی تنگی نہیں، کچھ بھی نہیں، پھر بھی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی برے طریقے سے پکڑا اور انہوں نے حضرت نوح علیہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی اس کو قتل کر دیا، جس کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام، ان کو بھی بہت زیادہ جنگلات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، پھل دیے، فروٹ دیے، ہریالی دی، سب کچھ دیا، لیکن وہ بھی نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی برا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں کیا فرماتا ہے سارے واقعات کے بعد، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یہ ہماری نشانی ہے لیکن اکثر لوگ کیا ہے اس کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تمہارا پروردگار صاحب اقتدار اور بڑا مہربان ہے، یعنی اقتدار بھی اس کا ہے، جو اس کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ بھی سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہے جس کو چاہے کہ معاف کر دے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ آخر کے اندر سنبھل گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صورت کے آخر میں تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان واقعات کے بعد کہ آپ بھی کیا کریں، اپنی مضبوطی سے اپنے کام کے اوپر ڈٹے رہے، اللہ تعالیٰ ان کا انجام برا کرے گا جو آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اسی صورت کے آخر میں فرما رہا ہے کہ آپ اپنے قریب رشتہ داروں کو بھی دعوت دیں، جیسے بڑی مشہور آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے فیملی والوں کو بھی آپ کیا کریں، اس کی دعوت دیں، تبلیغ کی۔ تو یہ اس کے اوپر سورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ آگے سورہ نمل شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نمل جیسے آپ کو پتہ ہے چوٹی کا اس میں واقعہ ہے، چوٹیوں کا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بادشاہت دی تھی اور بڑی زبردست بادشاہت تھی، اور ہر چیز پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا کنٹرول تھا۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرند چرند اور اسی طرح جنات ہو گئے، سمندری مخلوق ہو گئی، غرض ہر چیز کے اوپر ان کو غلبہ بھی تھا اور وہ ہر کسی کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ تو چوٹیوں والا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو چوٹیاں وہاں پر موجود تھیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جلدی جلدی اپنے بلوں کے اندر چلے جاؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں مسل دے، یعنی ظاہر ہے ان کو پتہ بھی نہ لگے اس چیز کا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چوٹیوں کی بات سنی تو بہت زیادہ مسکرائے بھی اور حیرت کا بھی اظہار کیا، اور چوٹیوں کی اس ہوشیاری کے اوپر بڑا تعجب کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا کہ اے اللہ تو نے مجھے اتنی بادشاہت دی اور تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور تو نے مجھے اس کام کے لیے پسند کیا اور مجھے کیا کر نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ دوسرا واقعہ ملکہ سبا کا ہے۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ملکہ تھی، ہدہد ایک جو پرندہ تھا اس کے ذمے تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک پرندہ تھا ان کے کنٹرول میں، ہدہد، تو وہ پانی ڈھونڈتا تھا، جہاں پر پانی اس کو ملتا تھا وہ کھدائی کرتا تھا نیچے تک زمین میں، اس کے بعد جہاں اس کو پانی نظر آتا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہتا تھا بھائی آپ جنات کو جا کے وہاں سے اپنے لشکر کے لیے پانی نکلوا لیں، تو یہ اس کا کام ہوتا تھا۔ تو ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس سے کام پڑا تو وہ نہیں ملا، تو فرمایا کہ وہ غیر حاضری کی یا تو آ کے وجہ بتائے ورنہ میں اس کو سزا دوں گا۔ تو یہاں سے پتہ لگا جو غیر حاضر ہو اور جو استاد کا حکم نہیں مانتا اس کو سزا دینا، اس کو پنشمنٹ دینا خود قرآن سے ثابت ہے۔ تو وہ آیا تو کہا کہ جی عذر پیش کرو ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ جی میں ملکہ سبا کی حالت دیکھ کر آیا ہوں اور وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں، اور جس طرح تفصیل ہے اس کی کہ ان کے پاس کیا کیا مال و دولت تھا وہ سب اس نے بتایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ لگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط اس کی طرف بھجوایا، اور بھجوانے کے بعد ہدہد کو کہا کہ ایک خط اس تک بھی پہنچا دو اور تو پھر ایک کنارے پہ ہو کے سننا بھی کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہاں کے لوگوں نے تو پہلے بولا کہ جی ہم طاقتور ہیں فلانا، لیکن ملکہ سبا جو تھی وہ سمجھ گئیں اس بات کو کہ نہیں یہ خط کوئی عام آدمی کا خط نہیں ہے اور یہ جو ہے کسی واقعی نبی کا خط لگتا ہے، تو وہ اپنا سر تسلیم خم کر کے آ گئیں، اور ان کو اس کی طاقت کا مزید اس وقت اندازہ ہوا کہ ان کے آنے سے پہلے ہدہد کے ہاتھ وہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دوبارہ رکھا ہوا تھا، تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اس نے سر تسلیم کیا، خم کیا اور فوراً اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا مختصراً تذکرہ ہے کہ ان کے 9 سردار تھے، ان کا کام ملک میں فساد پیدا کرنا تھا، اور انہوں نے اپنے نبی کو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کفار نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ آخری حد قتل تک بھی جاتے ہیں، تو بہرحال انہوں نے بھی اپنے نبی کو نقصان پہنچانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے کہ وہ ان کی قوم برائی میں مبتلا تھی، اور جب ان کو جو ان کو سمجھاتا تھا وہ ان کو برا لگتا تھا۔ آج بھی یہی ہے، کسی کو سمجھانے بیٹھ جاؤ وہ بولتے ہیں یار یہ تو مولویوں کی باتیں، ان کی باتیں نہیں سنو، یہ تو پچھلے دور کے لوگ ہیں، ہمیں تو ماڈرن ہونا ہے، ماڈرنائز جو معاشرہ جا رہا ہے اس کی طرف ہمیں بڑھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے اندر یہ بتا رہا ہے کہ جو برا جو کام کر رہا ہے اس کو اگر برا کہا جائے تو وہ کم از کم سنے تو صحیح، جو نہیں سننا تو اللہ تعالیٰ یہی تو برائی بیان کر رہا ہے کہ اگر ان کو برائی پہ روکا جاتا تو وہ اس کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد 19ویں پارے کے آخر میں قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ یہ آیت آتی ہے، اور اس کے بعد اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ تو ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔